العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سامعین، یہ آیات قرآن مجید سے 3 مقامات سے پڑھی گئی ہیں. سب سے پہلے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا ارشاد ہے اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد مت کر لو. دوسری آیت مبارکہ ہے سورہ آل عمران کی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تیسری آیت مبارکہ سورہ احزاب کی ہے، اللہ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اے مومنو، تمہارے لیے زندگی بسر کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، ان کے لیے جو لوگ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، موت کے بعد کی زندگی کے امیدوار ہیں. چوتھی آیت مبارکہ ہے یہ سورہ حشر کی، وہاں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے دیں اسے مضبوط پکڑ لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن باتوں سے، جن کاموں سے روک دیں ان سے رک جاؤ. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے اوپر بڑا سخت عذاب دینے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے. اللہ نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ بنا کے بھیجا ہے، اور ہمارے لیے حکم دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر ان کے نقش قدم پہ تم چلو گے تو پھر تمہیں ہدایت ملے گی اور تمہیں نجات ہوگی. تو آئیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کا درس بڑا ایک کچھ خصوصی ہے، اور وہ یہ ہے کیونکہ حجۃ الوداع ہے. آج ہم الحمدللہ، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو سن رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات اور عید کے دن خطبہ دیا تھا، منا کے میدان میں، عرفات کے میدان میں، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. یعنی آپ کا آخری حج تھا، وہ جسے وداعی حج کہتے ہیں. اس میں اللہ کے نبی نے جو خطبہ دیا عرفات کے میدان میں، منا کے میدان میں، وہ خطبہ احادیث میں محفوظ ہے، محدثین نے اس کو جمع کیا ہے. آج وہ خطبے کے کچھ احادیث آپ کے سامنے لائی جا رہی ہے. انشاءاللہ وہ کیا خطبہ تھا، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے جو بنیادی اصولی باتیں ہیں اس کو بیان فرمایا ہے. آج ہم سماعت کریں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اعلان کیا کہ آخری حج میں کہ اعلان کر دو کہ اب میں حج کو جا رہا ہوں. تو بہرحال مدینہ، مکہ، اطراف، اکناف میں اعلان کر دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کا سفر باندھ رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ لوگوں نے یہ شرف سمجھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں حج ہوگا، تو لہٰذا بہت سارے لوگ، تقریباً 1 لاکھ، 1.25 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے اس حج میں شریک تھے. اس میں تو اس 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ کے خود مجمع میں آپ نے جو خطبہ دیا وہ آپ کے سامنے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور اس کے کچھ تشریحات بھی انشاءاللہ کریں گے. اذا كان يوم الحج اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفة فنزل به حتى اذا زاغت الشمس امر بالقصواء ورحلت له فاتى بطن الوادي فخطب الناس خطبته التي بين فيها ما بين. حج کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تشریف لائے اور آپ نے وہاں قیام فرمایا. جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ نے قصوہ، اپنی اونٹنی کو لانے کا حکم فرمایا. اونٹنی تیار کر کے حاضر کی گئی تو آپ اس پر سوار ہو کر بطن وادی میں تشریف فرما ہوئے اور اپنا وہ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں دین کے اہم امور بیان کیے گئے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ شروع ہو رہا ہے.
فحمد اللہ واوصانی علیہ قائلا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ حزم الاحزاب وحدہ. آپ نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و تعریف فرمائی. فحمد اللہ واسنا، اللہ کی حمد تعریف اس کی ثنا کرتے ہوئے آپ نے خطبے کا آغاز کیا. یوں ابتدا کی سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی حاجت روا نہیں ہے. وحدہ لا شریک لہ، وہ اپنے ذات اور صفات میں بالکل یکتا اور تنہا ہے. اس کی قدرت میں، اس کی مملکت میں، اس کی ربوبیت میں کوئی شریک وہ دخیل نہیں ہے. وہ وحدہ لا شریک لہ ہے. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے اپنا خطبے کا آغاز فرمایا. صدق وعدہ ونصر عبدہ، اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچا کر دیا. ونصر عبدہ، اور اس اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی. وحزم الاحزاب وحدہ، اور ساری باطل قوتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا شکست دی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، جب آپ کو رسول بنا کے بھیجا گیا تھا تو آپ کی مخالفت ہوئی. سب سے آپ اکیلے تھے، ایک شخص تنہا مکے میں اٹھے، اور مکے کا پورا ماحول مشرکانہ تھا. اور جب آپ نے شرک کے خلاف آواز لگائی تو غیر خود آپ کے اپنے رشتہ دار آپ کے دشمن ہو گئے. پھر آپ کے قبیلے، آپ کا خاندان آپ کا دشمن ہو گیا. آپ کی شان میں گستاخیاں کی گئیں، آپ کو تکلیف پہنچائی گئی، اور آپ کے اوپر جو ایمان لائے تھے ان کو بھی تکلیف پہنچائی گئی. اور یہاں تک کہ ستایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا، جسے ہجرت کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رسول آپ اپنا کام کرتے چلے جائیے آپ، لہذا ہم آپ کی مدد کرنے والے ہیں. تو اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت عرفات کا میدان ہے، اور اس میں فتح مکہ کے بعد ساری باطل قوتیں آپ کے سامنے جھک گئی، پوری کی پوری اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو معلوم ہے، مکے کے اندر سب کو معافی کا اعلان بھی فرمایا. اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں اللہ نے آپ کا جو وعدہ کیا تھا، اے رسول جو دین حق ہم آپ کو دے کے بھیج رہے ہیں، ہم اس کو غالب کریں گے اور آپ غالب آئیں گے انشاءاللہ، ہے نا. یہ بات فرمائی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مائدہ میں بات فرمائی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالات ربی واللہ یعصمک من الناس. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کے پیغام کو آپ پہنچاتے رہیے. آپ کسی کی پرواہ مت کیجیے، آپ لوگوں سے مت گھبرائیے. آپ جو لوگ آپ کا مذاق کر رہے ہیں، جب اس کوئی پرواہ مت کیجیے، اپنا کام کرتے رہیے اور اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا. ارشادت فرمائی اور آپ نے آپ کی مدد فرمائی، دین کو غالب کر دیا. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارک کے اندر وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، فرمایا کہ جتنے بھی باطل چھتے تھے، قبائل تھے، جو بھی تھے، وہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکلیہ طور پر شکست ہو گئے. یہ آپ نے سب سے پہلے اللہ کی تعریف فرمائی. تعریف فرمانے کے بعد پھر اللہ فتح جو ملی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف اللہ کا حکم فرمایا. یہ اللہ کی طاقت اور قدرت سے ہوا جو کچھ ہے. یہ نہیں فرمایا کہ میری اتنی محنت ہوئی، 23 سالہ میں محنت کروں، 23 سالہ عموماً بولتے ہیں نا، کچھ حاصل ہوا تو بھائی میری محنت کا پھل ہے. یہ الفاظ اللہ کو پسند نہیں ہے. جو کچھ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اللہ کی طاقت سے ہوا ہے، اللہ کی مدد سے ہوا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ انسان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس کچھ قسم کے الفاظ نکلتے ہیں جو اللہ کی شان کے خلاف بھی ہے اور بندگی کے شان کے خلاف بھی ہے. جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، جو بھی کچھ کامیابی ہو رہی ہے، ہم اسے اللہ کے ذات کی طرف منسوب کریں، اور یہ قتل حقیقت ہے. یہ وہی بات آپ نے فرمائی. فرمایا وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا نے ساری باطل قوتوں کو نیست و نابود کر دیا ہے. لہذا فتح اور نصرت اللہ کی طرف سے ہے یہ. لہذا انسان کو چاہیے اس معاملے میں اپنی زیادہ بڑائی نہ بیان کرے اور اپنی کارستانیاں نہ بیان کرے. مختصر الفاظ میں یہ بات کہے کہ اللہ کی مرضی ہے، اس کا حکم ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ ہوگا ہے. ہمارا کام تو صرف کوشش کرنے کا ہے، بس اتنی سی بات ہے. اس یہ نہیں کہ فلاں کی وجہ سے ہوا، فلاں کی وجہ سے ہوا، فلاں نہیں. یہ فلاں فلاں کا لفظ آنا ہی نہیں ہے یہاں پہ. سب اللہ وحدہ لا شریک لہ. اب انسانوں سے خطاب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا قولی، میری باتوں کو ذرا غور سے سنو، میری باتوں کو غور سے سنو. فإنی لا ارانی،
وَإِيَّاكُمْ أَن نَجْتَمِعَ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ أَبَدًا بَعْدَ عَامِ هَذَا۔ دیکھو میری باتوں کو غور سے سنو، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جو ہے میں اور تم ملاقات نہیں کر پائیں گے، ہو سکتا ہے آج جو ہے، ہو سکتا ہے کہ آنے والے سال میں ہم اس طرح ایک جگہ جمع نہیں ہو سکیں گے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا کہ اب میرا آخری حج ہے، اب میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، کیونکہ عرفات کے میدان میں دین کی تکمیل کی آیت نازل ہو چکی تھی۔ وہ سورہ مائدہ میں یہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن عرفات کے میدان میں خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران میں یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے خوشخبری دی آپ کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور میری نعمت یعنی قرآن کی تکمیل ہو چکی ہے، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ یہ آیت نازل ہو گئی، دین مکمل ہو گیا۔ اللہ کے نبی اسی طرح اشارہ فرمائے، دین مکمل ہو گیا، جو جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا وہ تو پورا ہو گیا، کہ اللہ آپ کی بلانے والا ہے اپنے پاس۔ لہذا اس کے بعد ربیع الاول میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دیکھیے اب حساب ڈال لیجیے، اب 2.5 مہینے کا کچھ کم و زیادہ ہو رہا، اس کے بعد ہے نا، اب کیا ہے حج حجۃ الوداع کے 20 دن، پھر اس کے بعد محرم کا 1 مہینہ، سفر، ربیع الاول کی جناب علی، اس میں آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بہرحال اس کی طرف اشارہ فرما رہے۔ لہٰذا انسانوں میری باتوں کو ذرا غور سے سنو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں اور تم اس طرح ایک جگہ جمع نہ ہو سکیں گے۔ ایھا الناس ان اللہ یقول، اے انسانوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس کا ارشاد ہے، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے انسانوں اس حقیقت کو سمجھو جو اللہ قرآن میں فرماتا ہے۔ آپ نے قرآن کے مجید کی آیت مبارکہ پڑھ کے انسانوں کو خطاب فرمایا، اے انسانوں اس حقیقت کو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ارشاد فرما رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمہاری نسل اور اصل سب کی ایک ہے، تمہارے باپ آدم سب کے باپ ہے، تمام انسانوں کے، تمہاری ماں ایک ہے، تمام انسانوں کے باپ اور ماں ایک ہے۔ یعنی یہ فرما رہے ہیں کوئی انسان ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں ہے، سب بحیثیت آدم کی اولاد کے سب بھائی بھائی ہیں۔ اگر وہ کسی مذہب سے تعلق وہ الگ بات ہے، لیکن ہے تو سارے ایک ماں ایک باپ کی اولاد۔ یہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کا حکم آپ نے سنایا، لہٰذا تم انسانوں سے نفرت مت کرو، وہ بھی تمہارے بھائی ہے۔ اب جیسے جیسے اوپر چلے جاتے جائیں گے تم، رشتے قریب قریب نکلتے چلے جائیں گے آپ کے۔ تو فرمایا یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کا یہ حکم یاد رکھو ہمیشہ کہ تمام انسانوں کے ماں باپ ایک ہیں صرف۔ اس کے بعد وَجَعَلْنَا شُعُوبَكُمْ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، لہٰذا تم کو پیدا کرنے کے بعد کیا کیا اللہ نے؟ تم کو خاندانوں میں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ کیوں؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ ایک دوسرے کو جان اور پہچان سکو۔ انسانوں کی بھیڑ ہوں گی تو ظاہر ہے کہ شناخت ہونی چاہیے نا، کچھ نہ کچھ، بھئی یہ فلاں خاندان کا آدمی ہے، یہ فلاں قبیلے کا آدمی ہے، یہ فلاں کا بھتیجا ہے، یہ فلاں کا بھانجا ہے، یہ تو ہونا چاہیے نا۔ تو اللہ نے فرمایا اسی لیے ہم نے کیا کیا ہے، ایک دوسرے کو جان اور پہچان کے لیے ہم نے خاندان اور قبیلے بنائے ہیں، تاکہ تم ایک دوسرے کو جان اور پہچان سکو۔ کیونکہ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہے نا، کیونکہ کسی خاندان میں کسی گھر میں پیدا ہو جانا یہ کوئی فضیلت والی یا بڑائی والی بات نہیں ہے۔ آگے چل کے جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فَلَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ عَجَبٍ فَضْلٌ، ایک عربی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی ہیں، لیکن آپ کتنی بڑی بات فرما رہے ہیں، دیکھو میں عربی ہوں، میرا تعلق تم سے خونی رشتہ ہے، ساری باتیں ہیں نا عرب کے۔ وہاں فرما رہے ہیں کوئی بھی عربی کو اس گمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ میں بھی عرب ہوں، لہذا کوئی عرب نہیں ہے تو یہ مت سمجھے کہ تمہاری بڑائی اس کے اوپر ہے، کیونکہ وہ عرب نہیں ہے، وہ اجمی لوگ ہیں۔ وہ یہ مت بولو کہ ہم بڑے ہیں، ہماری فضیلت ہے، یہ مت بولو۔ یہی فرمایا فَلَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ عَجَمٍ فَضْلٌ، کسی بھی عربی کو کسی غیر عربی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، فضل وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ، اسی طرح ایک بہت پڑھا لکھا آدمی ہے اور یہ گنوار عرب ہے تو اس کو بھی عربی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی کو ایک دوسرے میں کوئی فضیلت ہی نہیں ہے۔ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَىٰ أَبْيَضَ وَلَا لِأَبْيَضَ عَلَىٰ أَسْوَدَ، اسی طرح کسی گورے رنگ والے کو کالے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پہ نہیں۔ ہاں ہے فضیلت، ہے فضیلت، کیا فضیلت ہے؟ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ،
جس کے پاس تقویٰ ہے، جس کے پاس اللہ کا ڈر ہے، جس کے اخلاق اور کردار اچھے ہوں، اس کی فضیلت اللہ کے پاس ہے۔ یہ ہے فضیلت، یہ نہیں کہ کسی گھر میں، کسی خاندان میں، کسی قبیلے میں پیدا ہو جانا، یہ نہیں ہے فرق۔ اس کے اعمال، اس کے عقیدے، اس کے ایمان کی بنیاد پہ اس کی فضیلت ہوگی، ہے نا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دیکھو اللہ کے پاس معزز اور مکرم وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو، جس کے اعمال اچھے ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جس کے پاس کوئی تکبر نہ ہو، جس کے پاس غرور نہ ہو، جس کے پاس کوئی ایگو نہ ہو، اور جس کے پاس کوئی یہ بات نہ کہ میں سب سے اچھا ہوں، میں سامنے والے سے اچھا ہوں، اپنی بڑائی نہ ہو۔ ایسا آدمی اللہ کے پاس مقام اور مرتبے والا ہے۔ کسی کے گھر میں پیدا ہو جانے سے بڑا نہیں بن جاتا آدمی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں 2 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے۔ کیونکہ یہ بات اللہ کے نبی اسی لیے فرما رہے ہیں کہ پچھلی امت کے اندر یہ گھمنڈ آ گیا تھا یہودیوں کے پاس۔ یہودی بولتے تھے کہ ہم سپریئر ہیں، ہم ہیں صلی اللہ کے، تم سب کچھ بھی نہیں، تم کیڑے مکوڑوں کی طرح ہے، تم سب، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اس کے چہیتے ہیں، ہم اس کے نبیوں کی اولاد ہیں۔ یہ گھمنڈ آ گیا تھا، اور قرآن میں اس کو کوٹ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ 2-3 مقامات پر۔ سورہ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اس کے محبوب ہیں، ہم اس کے نبیوں کے اولاد میں سے ہیں، یہ کہا انہوں نے۔ اللہ بولا کہ نہیں، بل انتم بشر ممن خلق، کیسے ہو سکتا ہے، تم بھی عام انسانوں کی طرح کے انسان ہو تم، کیا کسی نبی کے گھر میں پیدا ہو جانے فضیلت آ جائے گی؟ نہیں آئے گی۔ اور یہ بولتے ہوئے قرآن مجید میں 2 پیغمبروں کے واقعات کو بیان کیا، ایک نوح علیہ السلام اور ایک لوط علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا ایمان نہیں لائے، نافرمان تھے وہ۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو اس میں اللہ نے حکم دیا کہ نوح علیہ السلام کو بھی غرق کر دیا جائے، ان کی بیوی کو بھی غرق کر دیا جائے، ڈبو دیا جائے، عذاب دیا جائے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب رہا تھا، نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کرے، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے جو ڈوب رہا ہے، تیرا وعدہ ہے ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، ان ابنی واہلی، یہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، اللہ ڈوب رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے جواب آ گیا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، تیرے اہل سے نہیں ہے، تیرے گھر والا نہیں ہوتا ہے۔ ایسے کیسے نہیں ہوگا بھائی، میرا خون ہے، میرا بیٹا ہے۔ اللہ بول رہے نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں اللہ نکال کے پھینک دے رہے ہیں اس کو نوح علیہ السلام کے گھر سے؟ جواب کیا آیا، انہ عمل غیر صالح، اے نوح ہے تیرا خون، تیرا بیٹا، لیکن اس کے اخلاق ناشائستہ ہیں، اس کے اعمال نافرمانی کے ہیں، لہذا ہمارے پاس یہ نہیں دیکھا جاتا کون کس کا بیٹا ہے، ہمارے پاس یہ دیکھا جاتا ہے کون ایمان والا ہے، کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے، کون اخلاق والا ہے، یہ دیکھا جاتا۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ نبی کا بیٹا ہے چھوڑ دو، نبی کی بیوی ہے چھوڑ دو۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اے نوح آپ کی بیوی اور آپ کا بیٹے کو بھی غرق کر دیا جائے گا، ڈبو دیا جائے گا، ڈوب کر۔ بلکہ نوح علیہ السلام نے تو بعد میں اللہ سے معافی مانگی، اللہ مجھے معاف کر دے، میں غلطی سے یہ دعا کر دیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ قانون کیا ہے خدا کا۔ دوسرا واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کا۔ لوط علیہ السلام کی بھی بیوی ایمان نہیں لائی، وہ بھی شوہر کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کری۔ وہاں پہ بھی اللہ نے حکم دیا، اے لوط تم اپنے گھر والے لے کے نکل جاؤ جو ایمان والے ہیں ان کو، اور خبردار پلٹ کے بھی نہیں دیکھنا تم، کیونکہ تمہاری بیوی بھی عذاب پانے والوں میں ہوگی۔ اب تمہارے بیوی کو بھی عذاب دیں گے ہم، بیوی کو بھی عذاب دیتے، نبی کی بیوی، نبی کا بیٹا، سوچئے۔ اور دوسرا واقعہ آیا قرآن میں فرعون اور آسیہ کا۔ فرعون خدا کا دشمن، خود خدا کا دعویٰ کر کے بیٹھا، اور فرعون کی بیوی آسیہ ایمان والی مومن۔ فرعون کو اللہ نے ڈبو دیا اور آسیہ کو جنت میں گھر بنا دیا، ہے نا۔ کافر کی بیٹی، خدا کے دشمن کی بیٹی، بیوی وہ جنت میں، اور ادھر نبی کی بیوی، نبی کا بیٹا جہنم میں۔ یہ تو خود قرآن نکل رہا۔ یہ سوچنے والی بات ہے ان کو خاص طور پہ، کیونکہ ہمارے پاس کچھ ایسے ہی لوگ پائے جاتے ہیں، بھائی ہمارا فلاں سلسلے سے ہم فلاں ہوگا فلاں ہوگا۔ یہ بات نہیں ہے۔ اگر واقعی میں سلسلہ اچھا ہے آپ کا مبارک ہو، لیکن اس کے اوپر آپ کا عمل ہونا، آپ کتاب و سنت کے پابند ہونا، آپ قرآن کے پابند ہونا، تو الحمدللہ یہ سلسلہ آپ کا کام میں آئے گا وہاں پہ بھی۔ لیکن آپ سلسلے سے ہیں لیکن آپ کا ایمان صحیح نہیں ہے، آپ کے اعمال صحیح نہیں ہے، آپ کے اخلاق صحیح نہیں ہے، نہ آپ کا نماز ہے نہ روزہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مگر سلسلہ کسی کام کا نہیں ہے۔ سلسلہ یاد رکھیے آپ،
یہ قرآن ڈکلیئر کر رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈکلیئر کر رہے ہیں. آگے آ رہی ہیں وہ باتیں اور بھی اس خطبے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس کے بعد فرمایا کسی عربی کو کسی عربی کے اوپر، کسی غیر عربی کو عربی کے اوپر، کسی کالے کو گورے کے اوپر، کسی گورے کو کالے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں. کیوں فضیلت نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الناس من آدم وآدم من تراب. اسی لیے کسی کو فضیلت نہیں ہے کہ ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے، ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے، اور ساری اولاد کون ہے؟ آدم کی اولاد ہے. مٹی سے بنا انسان مر کے کہاں جا رہا؟ وہی مٹی میں جا رہا. حقیقت ختم آپ کی برخاست. اور جو اللہ کا حکم تھا روح، وہ تو آپ کے جناب علی دفن کرنے سے پہلے لے کے نکل گئے فرشتے. اصل جو چیز ہے آپ کی، اب باقی سے جو مٹی سے جسم بنا تھا وہ مٹی میں چلا گیا ہے نا. پھر جب حشر کا میدان ہوگا، قیامت آئے گی، پھر آپ کو اس مٹی کے جسم سے نکال کے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس میں اس روح کو لوٹا دے گا حساب اور کتاب کے لیے. سب کا معاملہ ایک ہی ہوگا. وہاں پہ فرعون بھی ہوگا، ابو جہل بھی ہوگا، ابو لہب بھی ہوگا، دشمنان خدا بھی رہیں گے، اللہ کے مقرب جناب انبیاء اکرام رہیں گے، اولیاء اکرام رہیں گے، بزرگان دین رہیں گے، نیک اور صالح لوگ رہیں گے. وہ سب رہیں گے وہاں پہ، اور سب اسی خبروں سے اٹھیں گے. ابو جہل بھی خبر سے اٹھے گا، ابو لہب بھی خبر سے اٹھے گا، سب ایک ہی جگہ سے اٹھیں گے. ان کے اعمال کے حساب سے جناب پھر ان کو جناب حساب اور کتاب ہے، ان کو سزا یا جزا ہوگی، چاہے کوئی بھی رہنے دو. الناس من آدم وآدم من تراب. تمام انسان آدم کی اولاد ہے، اور آدم کے حقیقت ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے. اس کے بعد فرمایا، اب آ رہی ہے دیکھو، قال کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال یا معاشر قریش. آ گئی ہے بات اپنے خاندان پہ. آپ نے اپنے خاندان کو خطاب کیا. قریش کون ہیں؟ یہ رسول اللہ کا خاندان ہے، مکے کا ہے. قریش کے 12 قبیلے تھے. 12 قبیلے میں ایک قبیلہ بنی ہاشم کا تھا، اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس قبیلے میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس اسی قبیلے سے ہے. اسی میں آپ کے چچا، اس کے تتا، اس کے پھوپھی ہیں، آپ کے چچائیں، آپ سب اسی خاندان سے ہیں. اس طرح آپ نے فرمایا، اپنے خاندان کو مخاطب کیا اور پورے قریش کو مخاطب کیا. اور مخاطب کر کیا فرما رہے ہیں؟ قال یا معاشر قریش لا تجیئوا بالدنیا تحملون على رقابکم وتجیء الناس بالآخرة فلا اغنی عنکم من اللہ شیئا. اے قریش کے لوگوں، اے میرے خاندان والوں، ذرا غور سے میری باتوں کو سنو. یہ کیا ہے؟ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کل حشر کے میدان میں تم آخرت کی بجائے تمہارے کاندھوں کے اوپر دنیا کا بوجھ ہوگا. کیا مطلب؟ کہ دنیا کی حق تلفی کرا ہوگا، تم نے کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو لوٹا ہوگا، کسی کو ظلم کیا ہوگا، کوئی گناہ کیے ہوں گے. اگر تم یہ اعمال لے کے آؤ گے اپنے کندھوں کے اوپر، اور جو میرے خاندان کے نہیں ہیں لوگ دوسرے ہیں، اور وہ لوگ نیک اعمال لے کے آئیں گے، تقوی لے کے آئیں گے، عاجزی لے کے آئیں گے، سمجھ میں آ رہا؟ تو پھر ایسی صورت میں تمہارے میں رتی برابر بھی کام نہیں آ سکتا. تم کو اپنے اعمال کی سزا بھگتنی پڑے گی. اور غیر لوگ تو جو غیر خاندان کے میرے رہیں گے وہ تو جناب جنت میں چلے جائیں گے. اور تم دنیا اگر لے کے آؤ گے، آخرت نہیں ہے تمہارے پاس، تو پھر میں تمہارے کام میں نہیں آئیں گا. لہٰذا تم کو پھر اللہ کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. یہ آپ نے کس کو مخاطب؟ یا معاشر قریش. یہ لفظ قرآن میں بھی آتا نا، لإیلاف قریش، چھوٹی سی صورت ہے نا، اس میں اسی قبیلے کی طرف ہے، مکے کی طرف. یہاں بھی وہی بات فرمائی گئی. کیا الفاظ آتے ہیں وہاں پہ؟ فلا اغنی عنکم من اللہ شیئا، بس میں تمہارے شیئا، رتی برابر بھی کچھ کام نہیں آ سکتا. سن لو میری باتوں کو غور سے. یہ آپ نے خطبہ شروع کرنے سے پہلے ہی بولا تھا، میری باتوں کو غور سے سن لو، کیونکہ پھر ملاقات ہونے والی نہیں ہے. آخری باتیں ہیں میری، وصیت کی باتیں فرمایا. اس کے بعد پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑی اہم بات آ رہی ہے اس کے بعد پھر، معاشر قریش ان اللہ قد اذهب عنکم نخوة الجاہلیة وتعظمها بالآباء ایها الناس ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام الى ان تلقوا ربکم كحرمة یومکم هذا وكحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا وإنكم ستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم. پھر قریش کی بات ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ قریش کے لوگوں، خدا نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا. نخوت حماقت. اے قریش کے لوگوں، تمہاری جھوٹی حماقتوں کو اللہ نے اب ختم کر ڈالا. اب کوئی چیز باقی نہیں ہے اب تمہاری، ختم. اس کے بعد پھر فرمایا، اور باپ دادا کے کارناموں پر
تمہارے فخر مباحات کی اب کوئی گنجائش نہیں. یعنی قریش کیا کرتے؟ اپنے باپ دادا کے بڑھایا، میرا قبیلہ، میرا خاندان، یہ تھا وہ تھا، سب بڑھایا اپنے اپنے خاندان کی. عرفات میں نہیں جاتے تھے یہ لوگ قریش والے، اور ادھر مزدلفہ میں منی میں اپنے اپنے قبیلے لگا کے اپنے اپنے باپ دادا کے کارنامے کیا کرتے تھے. اللہ نے منع کر دیا وہاں پہ بھی، اب چھوڑو اس کو، اب تم اللہ کا ذکر کرو، اب اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس طرح دور جاہلیت میں باپ دادا کا کرتے تھے. اور یہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب جو ہے تمہارے باپ دادا کی کوئی حماقت یا کوئی بڑائی باقی نہیں ہے. اب پھر اس کے بعد بڑی اہم بات آ رہی ہے. آپ خاندان کے بعد اب امت کی طرف آ رہے ہیں. اب تک خاندان کی بات ہے، اب امت کی بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب پوچھ رہے ہیں، امت سامنے آپ خطبہ دے رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں. کیا پوچھ رہے ہیں؟ آج کون سا دن ہے؟ کئی کو پوچھ نہیں معلوم. اللہ کے نبی 9 ذی الحجہ عرفات کا دن ہے، سب سے بڑا دن، فضیلت والا دن. الحج یوم العرفہ. ہم نے عرفہ ہی دراصل حج ہے، اتنی بڑی فضیلت والا دن ہے. اللہ کے نبی خود صحابہ سے پوچھ رہے ہیں سامنے، آج کون سا دن ہے؟ یا رسول اللہ یوم العرفہ ہے، 9 ذی الحجہ ہے. اس کے بعد پھر پوچھا آج کون سا مہینہ ہے؟ یا رسول اللہ حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، حجۃ اسد مہینہ حرمت والا. پھر پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ یہ یا رسول اللہ حرمت والا شہر ہے، یہ حرمت والا شہر ہے. پوچھنے کے بعد پھر آپ فرما رہے ہیں دیکھو آج کی تاریخ جو 9 ذی الحجہ کی عزت اور آبرو ہے، حرمت ہے، اسی طرح اس مہینے کی جو حرمت ہے، اسی طرح کعبۃ اللہ کے جو حرمت ہے، اسی طرح دوسرے مسلمان کی حرمت ہے. کہاں سے بات کہاں پہنچی ذرا سوچو آپ. کتنا گہرا تعلق بتایا ایک اور دوسرے مومن کے درمیان. بڑی اہم بات ہے. پوچھ رہے ہیں، پوچھ کے بول رہے ہیں بتاؤ کون سا مہینہ ہے، بتاؤ کون سا دن ہے، بتاؤ کون سا شہر ہے. بلد الامین ہے، شہر الحرام ہے، یوم العرفہ ہے. دیکھو معلوم ہے نا ایک زمانے سے، یعنی یہ جو مہینے تاریخاں ہے، شہر ہے نا، اس کی حرمت، اس کی عزت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلی آ رہی. حالانکہ وہ کعبۃ اللہ میں بت رکھنے کے باوجود بھی اس کی حرمت کیا کرتے تھے برابر. اتنی حرمت باقی رکھے تھے وہ لوگ جاہل دور. اللہ نے فرمایا کہ یہ حرمت قیامت تک باقی ہوگی، لیکن اس سے بڑی حرمت یہ ہے اب ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے اوپر. ایک مسلمان کی جو عزت ہے، اب جو کعبۃ اللہ کی جو عزت ہے، دوسرے مسلمان کی وہ عزت ہے. کوئی مسلمان بھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کوئی کرے، لیکن مسلمان کا تو خون بہا آج. اللہ کے نبی مثال دی کہ تمہاری حرمت کعبۃ اللہ کی طرح ایک مومن کی. یہ ہے آپ جو فرما رہے ہیں. آج کیا ہے مسلمانوں کے صفوں میں درمیان میں کیا ہے بولو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ فرض کیا. میں 4 آیتوں قرآن کے سب سے پہلے اسی لیے پڑھا، اللہ کے نبی کی اطاعت لازمی ہے تمہارے اوپر. اس کے بغیر نہ تو تمہیں ہدایت مل سکتی، نہ تو تمہیں نجات مل سکتی. یہ طے شدہ بات ہے یہ. کیونکہ اگر آپ کی باتیں سننے کے بعد اگر عمل نہ کرے تو اس کے معنی یہ ہے آپ کے حکم کو بازو کر دے رہے ہیں ہم سائڈ میں. سمجھ میں آ رہا؟ اوورٹیک کر کے نکل جا رہے ہیں، ہے نا. سامنے والا گاڑی چلا رہا ذرا سائڈ میں اوورٹیک کر کے نکل جاتا، جا بھائی جا بعد میں آ تو. یہی معاملہ ہمارا ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. ارے بھائی اللہ کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرو تاکہ اللہ تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھولے. ارے نبی کی اطاعت نہیں ہے تو رحمت کے دروازے کہاں سے کھلیں گے تمہارے پاس؟ نبی کے خلاف پوری زندگی جاری صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں نبی تو یہ بات فرمائی. یہاں تو دشمنیاں ہیں، نفرتیں ہیں، ہاں ایک دوسرے کے کاٹ میں ہے، تکبر ہے، سامنے والے کو برباد کرنے کے لیے تلے ہوئے. ہم ہمارا بھائی کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دے سکتے، عزت سے زندگی گزارنے والے کو نہیں دے سکتے. اس کے کاٹ میں ہے، اس کے ٹو میں ہے، اس کی جاسوسی میں ہے، اس کی غیبت میں ہے. تو پھر یہ کیا بول رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کعبۃ اللہ کی جو حرمت ہے وہ ایک مومن کی حرمت ہے. کیا ہے؟ اس کے بعد فرمایا پھر اے قریشوں کی بات آئی تھی نا،
حرمتی شہری کما، شہر کہتے ہیں مہینے کو، جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے اسی طرح ایک مومن کی حرمت ہے۔ فی ھذا بلدکم، ھذا بلد کہتے ہیں شہر کو، مکہ، جس مکی کی یہ حرمت ہے اسی طرح مومن کی حرمت ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنَّكُمْ سَتُلَقَّوْنَ وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَسَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، اور ان قریب یقیناً تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو۔ ان قریب تم اللہ سے، عرفات کا میدان دراصل حشر کے میدان کی تمثیل ہے۔ وہ جس طرح اللہ کی عدالت میں حشر کے میدان میں سب ٹھہریں گے نا، وہاں ایک عرفات کے بتا دیا گیا ہے اسی تمثیل، اسی طرح اللہ کی عدالت میں سب ٹھہریں گے، اللہ سب کا حساب لے گا۔ وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، اور یقیناً ان قریب تم سب لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، ملاقات ہوگی۔ فَسَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، بس اللہ تمہارے ایک ایک اعمال کا حساب لے گا۔ کیا کر کے آئے، مال کہاں سے جمع کرے، کہاں خرچ کر رہے ہیں، حرام حلال کیا کیا سب بنا، ایک ہی ایک اعمال کا۔ فَسَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایک ہی ایک اعمال کا محاسبہ کرے گا۔ کیا ہوگا اس دن حساب کے دن، اللہ کی عدالت ہوگی، اللہ ایک ایک سے پوچھے گا، ایک ایک جائے گا، ایک ایک اللہ کی عدالت میں اکیلا اکیلا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قیامت والے دن حساب کے لیے ہمارے سامنے ایک ایک آئے گا، ساتھ کوئی جماعت نہیں، کوئی مرید نہیں، کوئی مرشد نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی نہیں، اکیلا آئے گا حساب کے لیے، اس کو حساب دینا ہوگا۔ کوئی پلٹن نہیں، کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں، سمجھ میں آ رہا؟ جیسے دنیا میں ہوتے ہیں نا یہاں پہ، وہی نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، بڑے حضرت آ رہے ہیں، بادشاہ صاحب آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، کچھ نہیں۔ اللہ فرماتے ہو کلہم آتیہ یوم القیامتی فردا، وہ سب کے سب ہماری عدالت میں قیامت والے دن اکیلے اکیلے آئیں گے حساب دینے کے لیے۔ اس کے بعد پھر فرمایا الا فلا ترجعوا بعد غلا لا يضرب بعضكم رقاب بعض ومن كانت عنده امانه فليؤديها الى من ائتمنه عليها، دیکھو کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس ہی میں ایک دوسرے کا خون نہ کر لو۔ دیکھو میں تو جا رہا ہوں، کہیں میرے بعد میں ایک امت بنا کے جا رہا ہوں، ایک جوڑ کے جا رہا ہوں تمہیں، ایک دوسرے کے دلوں میں نفرتوں کو نکال کے محبت ڈال کے جا رہا ہوں میں۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرے بات آپس میں تم ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو، نہیں۔ اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھنے والے کو امانت پہنچا دی جائے۔ اب اللہ کے نبی معاملات کی طرف آ گئے، مکمل دین ہے۔ دیکھو آپ کیا کیا باتیں آ رہی، اب کیا بول رہی بات، اب معاملات پہ آ گئے۔ امانت لین دین کیا ہے، یہ سب معاملات ہے نا۔ فرما اللہ کے نبی نے تم اس بات کے پابند ہے کہ اگر کوئی تمہارے پاس امانت رکھوایا ہے تو اس کی امانت اس کو پہنچا دی جائے۔ اگر کسی قرض لیا تو قرض ادا کر دیا جائے، ڈوبونا نہیں، فراڈ نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا، کھانا نہیں۔ آخری حج ہے، آخری نصیحت ہے، جانے والے رخصت ہو رہے ہیں، رحمت للعالمین اپنی امت کو یہ تلقین کر کے جا رہی ہے، پابند کر کے جا رہے ہیں۔ اب وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت والے کو امانت واپس کر دی جائے۔ آج کیا حال ہے ہمارا، جائزہ لیں۔ یہ کوئی اس کی بات نہیں ہو چاہیے، کوئی ہم ایک کان سے سوچ کے دوسرے کان سے اڑا دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں یہ، جو ابھی آپ کو آیا تھا میں، جو اللہ کے نبی دیتے ہیں اسے مضبوط پکڑ لو۔ اللہ کے نبی جن باتوں سے، جن کاموں سے روک دیں انہیں رک جاؤ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرو، بچو۔ اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا۔ یہ آیت پڑھی تھی میں نے سورہ حشر کے آپ کے سامنے ابتدا میں۔ فرمایا اس کے بعد ایھا الناس کل مسلم اخو المسلم وان المسلمین اخوۃ ارقاکم ارقاکم، اے انسانوں تم سب آپس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور سارے مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے بھائی ہیں، بھائی ہیں۔ ہمارے کوئی فرقے نہیں ہیں، الگ الگ بانٹ لینا نہیں ہے۔
انہیں گمراہ تو گمراہ نہیں، میری جماعت نہیں، تم سب بھائی بھائی ہے، تم مسلمان ہے، تم نبی کی امت ہے، تم وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تمہارے کوئی یہ نہیں کہ آپس میں تم گروپ بندے بنا لو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف ہی کوئی گمراہی کے فتوے دے دے، سمجھ میں آ رہا نہیں؟ آپ نے فرمایا کیا فرمایا؟ ایھا الناس کل مسلم اخو المسلم وان المسلمین اخوۃ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں۔ پھر آپ نے کیا تعریف فرمائی مسلمان کی؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان امن میں رہیں، شانتی میں رہیں، تکلیف نہ پہنچے۔ المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، ٹھیس نہ پہنچے۔ کوئی گفتگو ایسا نہ کرو جس کا دل ٹوٹ جائے۔ کہاں کیسی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے؟ آج ہم کہاں کے ہیں بھائی؟ ایسے حالات کیوں ہو رہے ہیں ہمارے آ کر؟ سوچو، غور کیجئے۔ حقیقت ہے، ایک دن مرنا ہے مجھے اور آپ کو، اللہ کے دربار میں ٹھہرنا ہے، وہاں پہ رسول اللہ بھی رہیں گے، یہ ساری باتیں رہیں گی، یہ ساری باتیں آپ نے فرمائی کہ کیا کر کے آئے تم؟ ارقاکم ارقاکم، اپنے غلاموں کا خیال کرو، اپنے غلاموں کا خیال کرو۔ کیا مطلب؟ جو تمہارے پاس ماتحت ہیں، جو تمہارے پاس نوکری کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کو نیچے نہ سمجھو، ان کو تم، سمجھ میں آ رہا؟ محنت مزدوری کر کے کھا رہے ہیں وہ لوگ، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ معاملہ احسان کا کرو، ان کے ساتھ، سمجھ میں آ رہا؟ اگر ان کی مزدوری اگر تم بات کر کے لائے 500 روپے، تو جاتے وقت ان کو 150 اضافہ دے دو یار، انہیں خوش کر دو یار، خوش کرو۔ وہ 500 لے کے اتنا خوش نہیں ہوگا، اوپر سے اگر اس کو آپ 100 دیں گے اتنا خوش ہو جائے گا آپ کے لیے۔ وہ احسان کرو میرے بھائی، کم نہیں ہوئے گا آپ کو، اللہ نے دیا تو برکت ہی برکت ہوں گی، آپ کسی کام میں آ رہے۔ لاؤ یہ دماغ میں، یہ پوائنٹ کو لاؤ دماغ میں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ارے بہن 10 نوٹوں میں ایک نوٹ کم ہو جا رہی، خالی گنتی دیکھ رہے ہیں آپ، برکت نہیں دیکھ رہے ہیں آپ۔ مدد کیجئے لوگوں کے کام میں آئیے، آڑے وقت برے وقت آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے پڑوسوں کوئی آ رہے ہیں تو احسان کرو۔ ہم ہر جمعہ میں ایک آیت سنتے ہیں نا، وہ کیا آیت ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، ہر جمعہ میں سنتے ہیں ہم نے، ممبر سے خطیب اترتے وقت یہ آیت پڑھ کے اترتے ہیں۔ ان کا مطلب یہی ہے، اللہ کا حکم ہے عدل کرو، انصاف کرو، عدل اور انصاف نہیں، اللہ کرے احسان کرو۔ عدل تو وہی ہے جو مزدوری 500 لانا 500 دے دو، یہ تو انصاف ہوا نہیں۔ احسان بھی کرو، 100 روپے زیادہ بھی دے دو، احسان کرو۔ دیکھو پھر محبت پیدا ہوگی معاشرے میں، نفرتیں ختم ہو جائیں گی اس سے۔ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین کی تعلیمات میں آپ آئیں گے نا، انشاءاللہ رحمت ہی رحمت ہوگی پھر، ہے نا؟ ایک صاحب بڑا اچھا سوال کرے، وہ پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں، ان سے میں سنی ہے بات۔ وہ کیا بات؟ ایک صاحب آ کے دعا ان سے کر کے، اے اللہ بھائی میرے لیے دعا کرو، اللہ میرے پہ رحم کرے۔ تو انہوں نے اچھا جواب دیا بیچارے، اللہ آپ کے لیے، یہ تو معمولی سی بات ہے، اتنی سی بات ہے بس کافی۔ وہ سامنے والا تعجب میں ہے، تعجب کر رہا ہے، انہیں بول رہے ہیں تو مولانا بول رہے ہیں کہ اتنی سی بات ہے، معمولی بات ہے، یہ تو صرف اللہ رحم کرنا ہے تم پہ، بہت معمولی بات ہے، تم دوسروں پہ رحم کرو، اللہ تم پہ رحم کرے، ختم بات، برخاست۔ ان پریکٹیکل، اللہ میرے پہ رحم کر، لیکن میں نہیں کرتا رحم، اللہ میرے بچوں پہ، میں نہیں کرتا دوسروں پہ رحم، سمجھے؟ اللہ رحم کر، میرا بچہ باہر نوکری کر رہا ہے، اللہ اس پہ رحم کر۔ آپ کے پاس جو نوکری کر رہا ہے آپ نہیں رحم کرتے اس کو، یارے کل نہیں آیا نا، یارے پہلے گیا نا، آپ نہیں کرتے، لیکن آپ بچے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ بولا جو تیرے قریب پہلے اس پہ رحم کر، پھر تیرے بیٹے پہ رحم ہوئے گا۔ ہاں، امام صاحب کو بول رہے ہیں بیٹا میرا بیٹا گیا ہوا ہے، بھائی جاب اچھا ملنا، ذرا دعا کرو، آپ میرے بیٹے کو باہر گیا ہوا ہے۔ امام صاحب بولے اے اللہ ہمارے صدر صاحب کا بیٹا وہاں گیا ہوا ہے، اس کو اچھی سے اچھی نوکری دلا دے، اور کم سے کم اس کو 15,000 انڈیا کی تنخواہ تو نا۔ صدر صاحب بگڑ گئے، ارے میرا بیٹا انڈیا چھوڑ کے گیا، اتنا بڑا انجینئر، 15,000 کی دعا کر رہے ہو نا، 15,000؟ ارے بھائی جو میرے کو مل رہی وہ اس سے اچھا بولا، میں اور کیا بولوں گا؟ ہاں، اتنی بات ہو گئی نا، کتنا بگڑ آیا بھائی، تیرے کبھی ہوش آیا میں امام کو 15,000 دے رہا ہوں؟ آیا ہوش تجھے کبھی؟ اب بولے تو چرکا لگ رہا، یہی آتی ہے۔ اسی لیے اللہ بولے، اللہ کے نبی کیا بولے؟ اس لیے لا یرحم اللہ ولا یرحم الناس،
جو انسانوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا. یہ اللہ کا اصول ہے. یہ آپ لاکھ چیخ لو, آپ کعبۃ اللہ کی دیوار پکڑ کے دعا کرو اللہ مجھ پہ رحم کر, اللہ بلا پھر دوسروں پہ رحم کر, تیرے اوپر رحم. تیار نہیں ہے اپن, نہیں تیار تو کیسا ہونا پھر. سوچو اپنے کو سامنے رکھ کے. تو یہ بات فرمائی گئی اپنے غلاموں کا, اپنے ماتحتوں کا خیال. اطعموہم مما تاکلون, جو تم کھاتے ہو نا اس کو اسی طرح کا کھلاؤ. یہ مت سمجھے مزدور ہے نوکر ہے, اس کو سڑا گلا کچھ بھی دے دیں گے, بو اترنے کے بعد دے دیں گے. ابھی تو اچھا ہے نا, دیکھ کے فریج میں رکھ دینا, ہاں خراب نہیں ہوا. خراب ہونے کا انتظار کر رہے ہیں, کیوں؟ خراب کر کے دینا ہے اس کو, ہے نہیں ہے آپ کے پاس دینے کے لیے, مگر کر رہے ہیں کیا انتظار؟ ابھی تو اچھا ہی ہے, رہنے دو, خراب ہونے کے بعد دیں گے اس کو. یہ ہماری مینٹلٹی, یہ سوچ بدلی, سوچ بنی ہوئی ہماری. یہ سوچ تبدیل ہونا ہے, وہ تبدیل اصل چیز ہے. اگر یہ سوچ نہیں تبدیل ہوئی ہماری تو پھر کوئی نہ حج نہ روزہ نہ زکوٰۃ, کوئی چیز کی اہمیت نہیں اللہ کے پاس, کوئی چیز کی اہمیت. اصل سوچ بدلو. اسی لیے تزکیہ نفس, پاکیزگی ہونا آپ کی سوچ میں, ہر جگہ پاکیزگی ہونا ہے. پاکیزہ لوگوں کے لیے جنت ہے. قد افلح من تزکا, ہے نا. تزکیہ نفس جو کر لیا نا, زبان کی پاکی ہونا, نیتوں کی پاکی ہونا, سوچ کی پاکی ہونا, دل و دماغ کی پاکی ہونا, یہی اصل چیز ہے. خالی آ کے وضو کر لے کے نماز پڑھ لی تو کیا ہوگا؟ اوپر کی گندگی دور ہو جائیں گے, اندر وہی چیز. التقویٰ ہاں ہونا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ثلاث مرات یشیر, 3 مرتبے سینے کی طرف اشارہ کیا. التقویٰ واہ ہاں ہونا. تقویٰ ٹوپی میں, داڑھی میں, لاٹھی میں, لباس میں, جھبے میں نہیں ہوتا. تقویٰ یہاں ہوتا ہے. اور یہاں جس کا تقویٰ ہے ہر جگہ انہیں صراط مستقیم پہ رہتا ہے. سمجھے؟ خالی کپڑے وپڑے پہن لیا تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا؟ یہ ساری ڈریسنگ ہے, یہ کچھ بھی نہیں. ایک طرح تو کئی داڑیاں بھی لگا لیتے. ان کو اگر رول دیے نا, مولانا کا رول, بڑے سے بڑا مفتی فیل ہو جانا. پھر داڑھی ووڑی لگا کے فتوے اتوے, بڑا سے بڑا بہت بڑا مفتی ہے. خالی کسی ہیرو کو ایک دے دو رول, بھائی آپ کو مفتی کا رول کرنا, سارے مفتیوں کو فیل کر دیتا انہیں. سمجھے آپ؟ اتنی ایکٹنگ کر کے. تو ایک طرح مت بنو, ریئل لاؤ اسلام میں, حقیقت کو اپنی زندگی میں لاؤ. سمجھ میں آ رہا؟ یہ کچھ میں بنا کے ڈال لیے لمبے جبے ٹوپی, اس کے بعد بڑے مولانا جا رہے ہیں. کچھ ہونے والا نہیں ہے. جب تک تم نہیں بدلے, اندر کا جب تک نہیں بدلا, کچھ نہیں ہونے والا ہے. ذہن میں بٹھا لو آپ یہ اچھی طریقے سے. تقویٰ ہاں ہونا. اس کے بعد فرمایا وَاكْسُوهُم مِّمَّا تَلْبَسُونَ, جو تم پہنتے اسی طرح کا پہناؤ. اور ایک بڑی خبر, بڑی بات کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اتنی بڑی بات ہے یہ, پوچھئے مت. عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدْمَيَّ مَوْضُوعٌ. خبردار. اللہ کا لفظ عربی میں کیا آتا؟ اٹینشن کے لیے آتا. عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدْمَيَّ مَوْضُوعٌ. خبردار, کان کھول کے سن لو. دور جاہلیت کے جتنے بھی رسومات تھے میرے پیروں تلے رون دیے گئے ہیں. ختم. اب نہ تو کوئی پرمپرا چلیں گی, نہ تمہارے خاندان کے رسومات چلیں گے, نہیں ہمارا خاندان ہے, ہمارا کچھ نہیں. اب چلے گی محمد رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت, صرف چلے گی صرف آپ کا سکہ. میں نے اپنے پیروں تلے ان تمام رسومات کو رون دیا. کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع, دونوں پیروں کی طرح میں نے کھدل دیا ہے اس کو. کسی کی نہیں چلے گی. ہمارا خاندان کا رواج نہیں ہے, بولتے نہ لوگا, ہمارے خاندان کا طریقہ نہیں ہے. ارے تو مسلمان ہے نہیں ہے, پھر خاندان کو کہیں بلا رہا بیچ میں؟ لا سنت رسول اللہ کو, لا شریعت کو, لا قرآن کو, اس کا تو کبھی ذکر ہی نہیں کر رہا. تو ہماری پرمپرا نہیں ہے, ہماری وہ نہیں ہے, صدیوں سے چلتے آ رہی, یہ نہیں چلے گی. اب تمہارے باپ دادا کی ریت روایات, چاہے عقیدہ ہو چاہے عمل ہو, اب ہوگا کتاب اللہ سنت رسول اللہ. بس ختم کر دیا ساری باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بعد فرمایا الدین مقضی والعاریۃ مردأۃ والمحنۃ مردودۃ والزعیم غارم. کیا خطبہ ہے یار.
تو ساری دنیا اس وقت اسی خطبے پہ چل رہی، پوری دنیا۔ 1400 سال پہلے آپ نے عرفات کے میدان میں انسانوں کے بنیادی حقوق کو جو بیان کیا تھا، پوری دنیا اسی کو مان رہی، وہی قانون بنایا گیا جس وقت اقوام متحدہ میں یہی قوانین ہے آج۔ کیا فرمایا دیکھیے اب آپ، الدین مقضی، قرضہ واپس کرنا لازمی ہے۔ دین کے معنی قرض، اور مقضی، مقضی کے معنی کیا ہے؟ قضا سے ہے یہ۔ قضا کس کو بولتے؟ موت۔ جس طرح موت نہیں ٹل سکتی اسی طرح قرضہ نہیں ٹل سکتا۔ ہاں، کھا جا رہے ہیں، لے لے کے دیں گے دیکھا جائیں گے کیا کر لیتا انہیں، کیا کر لیتا، کیا کر لیتا بھائی، نہیں معلوم کیا کرتا۔ یہاں بول رہے ہیں اللہ کے نبی، جو قرض دار مرا، اللہ کے نبی اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ جنازہ آتے ہی پوچھتے تھے یہ کیا کسی کا قرضہ باقی ہے؟ کیا اس کے وارث ہے کوئی؟ کیا کوئی وارث چھوڑ کے مرا؟ کیا تم اس کا قرضہ ادا کرو گے؟ اگر بولتے ہاں ادا کریں گے، بولتے پاک کے نماز پڑھا دیتے۔ کوئی بولتے کچھ بھی نہیں چھوڑا، کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ بولتے کوئی ہے اس کا ذمہ دینا، اپنے بھائی کی مدد کرو آپس میں سب مل کے۔ اگر کوئی کرتے تو آپ آگے بڑھتے، نہیں کرتے تو آپ چھوڑ کے نکل جاتے، میں نہیں پڑھاتا اس کی۔ بہت بڑی بات ہے۔ کہاں ہیں معاملات آپ کے؟ معاملات کہاں ہیں؟ ہے وعدے کی اہمیت؟ قرضے واپس کرنے کی اہمیت ہے؟ لینا اچھا آتا، باتاں بنا کے لینا اچھا آتا، سمجھ میں آیا؟ لیتے خود جناب علی رکوع میں رہتے، جھک جھک کے مانگتے، جب واپس کرنے کا معاملہ آیا تو خیام میں تن کے ڈر جاتے، کیا بول رہا نہیں ہے، کیا کر لیتا۔ کیا بات فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ شہید ہے، آپ نے فرمایا شہید کی مغفرت ہو جائے گی، اگر وہ قرض دار ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ہاں، بلکہ اور اس کو تاکید کے فرمایا، کوئی شہید ہوا، اللہ اس کو پھر زندہ کرا، پھر شہید ہوا، پھر زندہ کرا، پھر 3 مرتبہ بھی شہید ہو کے مارا، اگر قرض باقی ہے تو اس کی مغفرت نہیں۔ آج ہمارا پورا معاشرہ اللہ ماشاءاللہ کونے کی بیچارے وہ، ورنہ پوچھ کے تھک جاتا ہے، تھک جا کے کیا کرنا بھیا، اس لیے بتاؤ۔ سوچو، غور کیجئے، سوچئے، زندگی ختم ہونے والی ہے میری آپ کی، سمجھے آپ؟ سوچو ذرا۔ والعاریۃ مردہ، تو آپ کسی سے کوئی چیز کام نکالنے کے لیے کسی سے لی ہے تو اس کو کام ہونے کے بعد فوری لیا کے واپس کر دینا۔ ہم کام لا تو رکھ لیتے ہیں نا، لا کے گھر میں رکھ لیتے، کام نکل گیا تو واپس ہی نہیں کرتے اس کو، انہیں چاہنا 4 دفعہ چکر مارنے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ کوئی کام آپ ہے آپ کے لیے ہیں کسی بازو والے سے تو فوری واپس کرو اس کو۔ اس کے بعد فرمایا والمحنۃ، فرمایا، اس کے بعد فرمایا بڑی اہم بات ہے، بارہ یہ سو آگے، والزعیم غارم، جو قرض دار ہے، قرض لیا ہوا ہے، اور قرض دینے والا کسی کو بیچ میں ضمانت رکھ کے دیا ہے، تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے؟ اگر کوئی قرض بیچ میں آ کے ضمانت دے کے قرض دلایا ہے، اگر قرضہ انہیں نہیں ادا کرا تو اللہ کے نبی جو بیچ میں آ کے ضمانت دیا ہے نا، اس کو قرض دینا پڑے گا۔ زعیم غارم، پوری دنیا کا نظام اس پہ چل رہا، اللہ کے نبی اسی جملے پہ چل رہا، پورا بینکنگ نظام اسی پہ ہے، شورٹی ختم۔ یہ شورٹی اللہ کے نبی کو اس کے بغیر نہیں، اب دینا انہیں لازم ہے یا؟ اسی لیے سوچ سمجھ کے جاؤ، بیچ میں سوچ سمجھ کے جانا۔ معاملات بھی سکھا رہے ہیں، خالی نماز اور روزہ نہیں ہے، دین پورے معاملات ہے، مکمل دین ہے ہمارا۔ اللہ کے نبی نے دین انسانیت لے کے آئے، رسول انسانیت ہے، وہ کسی مسئلے کو نہیں چھوڑا آپ نے، آخری سانس تک کیا کرنا ہے آپ کو، ہر طریقے سے آپ نے، یہ تو بنیادی چیزیں بتائی جا رہی ہیں یہاں پہ، اصولی، ورنہ تفصیلات تو آپ کی پوری 23 سالہ مکمل زندگی ہے پوری آپ کی، قرآن مجید کی روشنی میں پوری زندگی ہے آپ کی۔ والزعیم غارم،
جو ضمانت دار ہے اس کو ضمانت دار جو ہے نا اب اس کو تاوان بھرنی پڑے گی اسے. کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو. آپ کسی سے کوئی چیز لے رہے ہیں تو اس وقت تو وہ چیز آپ کے لیے جائز نہیں ہے جب تک وہ خوشی سے آپ کو نہ دے چاہے کچھ بھی ہو. اب آ گئی گھریلو زندگی کی بات. ایھا الناس ان لکم علی نسائکم حقا ولہن علیکم حقا لکم علیہن. اے انسانوں جس طرح تمہارے حقوق ہے اسی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہے تمہارے اوپر, بیویوں کے بھی حقوق ہے. تم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں مست ہوٹلوں میں بریانی بیچاری وہاں رات کو پکا کے انتظار کر کے سو کے صبح باسی کھا رہی. کیوں بھائی ایسے چل رہا نا تقریباً. انہیں بلا لیا وہ دعوت یہ دعوت اور وہ بیچاری جو ہے اللہ کیا بول رہے ہیں جس طرح تمہارا حق ہے اسی طرح میری بیوی کو بھی حق ہے. آج ہمارے پاس بیویوں کا حال کیا ہے بھائی, کیا سمجھ رہے ہیں عورتوں کو؟ کوئی معمولی بات نہیں ہے, بہت بڑی وہ مسئلہ ہے. قرآن مجید میں وعاشروہن بالمعروف, اللہ قرآن میں حکم دیا اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اچھا برتاؤ کرو ان کے ساتھ, ان کے غلطیوں کو کمزوریوں کو نظر انداز کر دو, معاف کر دو, بولا اللہ کے نبی. اور آپ نے فرمایا دیکھو تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا ہے. مجھے دیکھ لو میں بیویوں کے ساتھ اچھا ہوں, اور کیا ہونا اس سے زیادہ بڑی بات ہے. ہماری زندگی کیا ہے یار؟ باہر تو بڑے بڑے بیانات ہیں, واضح بیان ہے, سمجھ میں آ رہا, یا ماما بنا ہوا لمبی داڑھی ہے سب ہے. گھریلو معاملات میں ختم قصہ, کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی. گھر میں دین پہلے, تعلقات صحیح گھر میں پہلے تو بعد میں باہر. اصل پوچھ تو گھر کی ہونے والی ہے حشر کے میدان میں. گھر میں کیا تھا؟ باہر تو بڑا مولانا بن کے پھرا, بڑا ملا بن کے پھرا, لمبی لمبی تقریریں سب تھے. گھر میں کیا ہے؟ گھر پورا چوپٹ ہے. بیویوں کے ساتھ اچھا رہو. اس کے بعد اللہ یؤتی انا, دیکھیے بات فروشکم. اس کے بعد فرمایا دیکھو اگر عورت کی کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو تم اسے ہلکی سی سزا دے سکتے ہو بغیر کسی, یعنی ہلکی ایسی سزا دینا کہ اس کی جسم کے اوپر کوئی داغ دھبا نہیں آنا. تفصیلات نہیں ہے, یہ آخری مومنٹ جو بتایا گیا ہے نا. پھر اس کے بعد فرمایا دیکھو فَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اس کا لباس اس کا رزق معروف طریقے سے تم اس کو دیتے رہو. اچھا کپڑا پہناؤ, اچھا کھانا کھلاؤ. سمجھ میں آ رہا؟ یہ نہیں کہ خود ہی باہر بریانیاں کھا کے آ جا رہے ہیں, خود ہی جناب علی دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں, گھر میں بیچاری نہیں. سوال ہوگا آپ پہ, پھر آپ دبا کے تگڑے کھا کے آ رہے ہیں باہر جا کے. اکثر دیکھ رہا ہوں لوگوں کو بھی, آپ بھی دیکھتے ہیں جا کے کھا کے آ رہے ہیں. ارے کبھی تو بولے ہم وہ کھا کے آ گئے, خرگوش کھا کے آئے, بٹارا کھا کے آئے. یہ بیچاری ابھی تو وہی پرانے کباب کھا رہی. ہاں کیسا یار وہ, کہاں ہے یہ واز بیان کسی کام کا نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ أَوَانٍ لَكُمْ لَا يَمْلِكْنَ لِأَنفُسِهِنَّ شَيْئًا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِهِنَّ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے بارے میں میری وصیت اور نصیحت کو قبول کرو. قبول دیکھیے آپ بالراست فرما رہے ہیں, حکم نہیں بول رہے ہیں. میری وصیت میری نصیحت ہے تم لوگوں کو خاص طور پہ کہ تم عورتوں کے معاملے میں میری باتوں کو غور سے سنو. کیوں؟ اسی لیے کہ وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی, وہ تمہارے ماتحت ہے, تمہارے اجازت سے کچھ نہیں کر سکتی بغیر وہ, لہذا اس کا خیال رکھو. شیئن فاتقوا اللہ فی نسائکم, بس تم عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, کہیں زیادتی نہ کرو, اللہ کے پکڑ میں آ جاؤ گے تم. وہ تو کچھ نہیں بولیں گی, خاموش بڑھ جائیں گے, مجبور ہے, ماتحت ہے, لیکن اللہ حساب میں لکھ دے گا آپ کو اس کے ساتھ جو تم نے زیادتی کیا ہے, پھر حساب ہوگا. فاتقوا اللہ فی النساء, فرمایا فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ بِكَلِمَاتِهِ. فرمایا وہ اللہ کے احکامات کی وجہ سے حلال ہوئی ہے تمہارے لیے, اللہ کے کلمات کی وجہ سے اس کی شرمگاہیں تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں. تم اسے صحبت کر رہے ہو, ہم نے تم کو بیوی بنایا ہے, ہم نے بنایا تمہاری بیوی زوجہ اس کو, ورنہ تمہارے لیے حرام چیز سے پہلے ہو. ہمارا احسان ہے تمہارے اوپر. یہ فروجہن بکلماتہن, ان کے فروج ان کے شرمگاہوں اللہ کے کلمات سے تم نے یہ کیا ہے. اب بات ختم ہو رہی ہے,
اس کے بعد اہم نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے وہ بھی سن، بہت اہم ہے یہ. وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا إِنِ اسْتَمَعْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ غُلُوٌّ فِي الدِّينِ. بڑی اہم بات ہے بھائی، بہت اہم بات ہے ہمارے لیے خاص طور پہ. پہلے لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں. میں تمہارے درمیان میں ایک ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے اگر اس پر قائم رہو گے، اور وہ خدا کی کتاب قرآن ہے. اور ہاں دیکھو، دینی معاملات میں غلو سے بچنا کہ تم سے پہلے کے لوگ انہی باتوں کے سبب میں ہلاک کر دیے گئے. میں جا رہا ہوں، اب میرے بعد اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئیں گی. اب میں تمہارے درمیان میں میرے بعد تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اللہ کو چھوڑ کے جاؤ، اور جب تک تم اس قرآن کو مضبوط پکڑے رہو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. جس دن تم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو سمجھ لو تم گمراہ ہو گئے. پھر اب تمہارا عقیدہ، تمہارا ایمان، تمہارا عمل سب پہلے قرآن سے ماخوذ ہونا چاہیے، قرآن کی روشنی میں ہونا ہر چیز. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو تم کو صحیح اور سیدھے راستے کی ہدایت دیتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اب میں تو جا رہا ہوں، دین مکمل ہو چکا ہے، اور اس کے بعد میں تمہارے درمیان میں ہدایت کے لیے تم کو بے سہارا چھوڑ کے نہیں جا رہا، بلکہ تمہارے درمیان میں قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور جب تک تم اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. مطلب کیا ہوا؟ جس دن تم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو گئے، ختم، بھٹک گئے سمجھو تم اللہ کی کتاب کو. اس کے بعد آپ نے تنبیہ فرمائی یہود و نصارہ کیوں گمراہ ہو گئے؟ اسی لیے گمراہ ہو گئے انہوں نے دین کے اندر غلو کیا. غلو کے معنی کیا ہے؟ دین میں جس عمل کی جو حد ہے اس کو اسی پہ رکھنا ہے، اس سے اس کو بڑھا دینا. یہ کیا غلو؟ عیسائیوں کے متعلق فرمایا عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، لہذا ان کو تم خدا کا درجہ دے دیے. یہ کیا کر دیا؟ غلو ہے. یہ اب گمراہ ہو گئے وہ لوگ، خدا کا بیٹا بنا دیے لوگ. مریم علیہ السلام ان کی ماں صالحہ صدیقہ ہیں، لیکن تم نے کیا کیا؟ خدا کا جز بنا دیا ان کو، لہٰذا تم نے غلو کر دیا. جو ان کا مقام تھا مقام سے اٹھا دیا، لہٰذا نہیں. اسی لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ نبی کے بعد سب سے بڑا مقام صحابہ کرام کا. کس کا ہے؟ صحابہ کا ہے. صحابہ میں بھی درجات ہے. نبی کے بعد اہل سنت والعقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے ہمارا. وہ کیا ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. انبیاء کرام کے بعد بلا کسی تحقیق کے یہ بات ثابت ہے کہ محمد رسول اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ اور مقام ہے ابو بکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے بعد حضرت عمر فاروق کا ہے، ان کے بعد عثمان غنی کا ہے، ان کے بعد حضرت علی کا ہے، پھر عشرہ مبشرہ صحابہ کرام ہیں ان کا ہے، پھر اس کے بعد وہ سابقون الاولون ہے. یہ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے یہ کہ نبیوں کے بعد ان کا ہے. لیکن یہاں پہ بہت سارا غلو پیدا کر دیے لوگ. اولیاء کرام کو صحابہ کے اوپر کر دیے کچھ لوگ، صالحین کو عام مسلمانوں کو اولیاء کے اوپر کر دیے لوگ. دیکھیے یہاں پہ درجات ہیں، ٹھیک ہے، اعمال کے درجات ہیں، فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت، نفل، مستحب. اب فرض کا مقام واجب نہیں لے سکتی، واجب کا مقام سنت موقدہ نہیں لے سکتا، سنت موقدہ کا مقام سنت نہیں لے سکتی، اور سنت کا مقام نفل نہیں لے سکتی. اسی طرح شخصیات کا ہے. اب جس کا جو مقام اللہ نے متعین کر دیا وہ مقام ہے، اب اس کو کسی نیچے اوپر کرنا یہ منع کر دیا گیا ہے. اور جسی چیز کو اپنے مقام سے ہٹا کے اوپر کرنا اسی کو غلو کہتے ہیں، اسی کو غلو کہتے ہیں لوگ. دینی زبان کے اندر، ہمارے فقہ کے اندر خاص طور پہ، ہماری جو فقہ ہے حنفی اس کے اندر خاص طور پہ ان کے درجات ہیں پورے. اعمال کے درجات، مستحب ہے، مستحب کے بعد مندوب ہے، اس طرح 5 6 7 درجات ہیں اس کے اندر. تو لہٰذا ان چیزوں کو ہمیں شامل رکھنا چاہیے. اب آپ نے دیکھا اس میں تمہارے درمیان میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں. قرآن اگر چھوڑ دیے تو ختم. اس کے بعد آپ نے فرمایا الا فاعبدوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکاة اموالکم طیبة بها انفسکم
حج البیت ربکم وَأَطِیعُوا وُلَاةَ أَمْرِکُمْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ رَبَّکُمْ. بڑی اہم بات کہی ہے. لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، مہینے بھر کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دیتے رہو، اپنے خدا کے گھر کا حج کرو اور اپنے اہل امر کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے. یہ دین ہے. چلیے اس کے بعد ختم. 4 5 آخری الفاظ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. الا فلیبلغ الشاہد الغائب فربما مبلغ او یا من سامع. غور سے سنیے ان باتوں کو، آخری ہے ابھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ختم کرتے ہوئے فرمایا سنو جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے میری ان باتوں کو میرے بعد آنے والی نسلوں تک پہنچاتے رہنا، خالی سن کے نہیں جانا. یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلیں گا. میری جو باتیں ہیں جو یہاں پہ سن رہے ہیں ان کے اوپر یہ فرض ہے میری ان باتوں کو نسل در نسل یہ پہنچاتے جانا، اور اسی حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے میں اور آپ مسلمان ہیں. یہ حکم کے اوپر صحابہ عمل کرے، اولیاء اللہ بزرگان دین عمل کرے تو میں اور آپ مسلمان ہیں. اگر وہ یہ نہیں کرتے تو میں اور آپ کہیں بھی مندر میں گھنٹا بجا رہے تھے. اب تو کیا ہم ہندوستان میں ہیں، ہندوستانی قوم پوری مشرک تھی، وہ لوگ آئے ان کی دولت سے ہم کو ایمان ملا، آج ہم قرآن اور حدیث سن رہے ہیں. اگر وہ ایسا نہیں کرتے ان باتوں کے اوپر عمل تو میں اور آپ مسلمان نہیں رہتے. یہ سلسلہ چل رہا اور یہ سلسلہ آج بھی ہمارے اوپر ضروری ہے اب کرنے کا. آپ یہاں بیٹھ کے سن رہے تھے، ان باتوں کو آپ دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے. یہ نہیں کہ میں سن کے آ گیا، نہیں، ذمہ داری پڑ گئی آپ کے اوپر. آپ ریسپانس ہو گئے اس بات کے، اب پوچھ ہوں گی آپ کے اوپر. جو باتیں آپ نے سنی اللہ اس کے رسول کی، قرآن اور حدیث کی، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانا ہے. اخلاق کے دائرے میں، ادب کے دائرے میں، حکمت سے یہ باتیں آپ کو دوسروں تک بتانا ہے، لازم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بات کو جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں میری باتوں کو ان لوگوں تک پہنچائیں جہاں پہ وہاں پہ موجود نہیں ہے. اور اس کے بعد حکمت کی بات بھی بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھو جہاں پہ میری باتوں کو ہو سکتا ہے کہ میری باتیں تو دوسروں کو پہنچا دو، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے زیادہ سمجھدار ہو. تم خالی سن لیے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا آدمی ہو جو بات سننے کے بعد تم سے زیادہ اس کو جناب عالی اس کے اوپر حکمت والا ہو، عقل والا ہو، سمجھ والا ہو. بہت بڑا فائدہ ہوگا دین کا. پھر تم خالی معلوم ہے خالی اپنے آپ کو روک لے کے بیٹھے، اور باہر نکلو یار کسی کو بات بتا، ہو سکتا ہے کہ تم سے زیادہ سمجھدار ہو. میں آپ کو یہ باتیں بول رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تم لوگ مجھ سے زیادہ سمجھنے والے ہوں گے. اللہ نے ہر ایک کو عقل دی ہے بھائی، استعمال کیجیے. آپ ضروری نہیں ہے مولانا مولوی، سمجھ میں آ رہا؟ بات اللہ نے میرے کو دی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار نکلیں، آپ مجھ سے زیادہ بات کو سمجھنے والے ہوں، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہو. اب غور تو کر کے دیکھو اس کے اوپر. یہ بات اللہ فرما رہے ہیں. یہ بات اللہ کی بات، وہ بھی نبی کی زبان سے نکلی بات ہے نا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. نبی وہ تو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر اس کے اندر ذرا سا بھی شک کی کوئی بات نہیں ہوئی. وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ. 1,00,000 سے صحابہ ہیں، پورا خطبہ ختم ہو رہے ہیں، اینڈ کر رہے ہیں، تب کیا بریفنگ کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں صحابہ سے. حشر کے میدان میں تم اور ہم رہیں گے، وہاں میں بھی رہوں گا، اور اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھنے والا ہے. امتیوں سے جو کھڑے ہوئے ہیں نا، تم سے اللہ میرے بارے میں پوچھنے والا ہے کہ بتاؤ تم کیا جواب دو گے اللہ کو. دیکھو آپ کیا فکر ہے نبی کی، اپنی ذمہ داری کا احساس آخری وقت میں بھی ہو رہا ہے نبی کو. کیونکہ اللہ بولے یا رسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالت ربک. اے نبی جو بھی ہم حکم دیے ہیں نا آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ بھی پوچھے جانے والے ہیں. تو یہاں بول رہے ہیں صحابہ کو کیا جواب دو گے میرے بارے میں اللہ تم سے پوچھے گا. تمام صحابہ کا جواب کیا ہے سن لیجئے ذرا. قالوا نشهد انك قد اديت الامانه وبلغت الرساله ونصحت الامه. سارے صحابہ جواب دے رہے ہیں، کہا
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیں گے کہ آپ اللہ کی امانت کو پہنچا دیا. یہ امانت کیا ہے؟ اللہ کا دین قرآن ہے، پورا پہنچا دیا آپ ہم تک. ہم یہ گواہی دیں گے اللہ کے پاس. وَبَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ، اللہ کا پیغام آپ نے پہنچا دیا پورے کا پورا. وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، اور آپ نے امت کی خیر خواہ فرمائی. آپ نے امت کی خیر خواہ فرمائی. یہ گواہی ہم دیں گے یا رسول اللہ شر کے میدان میں. اللہ پوچھیں گا تو آپ کے بارے میں ہم یہ گواہی دیں گے. جیسے ہی صحابہ کرام کے الفاظ رسول اللہ سنے تو آپ کیا کیے؟ سب سے پہلے اپنی کلمہ شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اٹھا کے کہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَصْبِعِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَكْتُبُهَا إِلَى النَّاسِ، وہ يَكْتُبُهَا إِلَى النَّاسِ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. آپ نے اپنی کلمہ شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اٹھا کے اللہ سے کہا اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے، اللہ تو گواہ رہے. یہ گواہی دے رہے ہیں کہ جو ذمہ داری تو نے میرے اوپر جو ڈالا تھا میں ان کو مکمل طور پہ پہنچا دیا ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تھا. آپ کا اتنا بڑا احسان ہے. محدثین نے اس کو جمع کیا، ان کے بھی احسانات ہیں. اگر نہیں کرتے تو یہ باتیں معلوم ہوتے تھے آپ کو، نہ میرے کو معلوم ہوتے. 1400 سال کی باتیں بولو آپ. کیسی کیسی باتیں ہیں یہ امت کے لیے، انسانیت کے لیے پوری. بتاؤ کتنے احسانات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ درود شریف اسی لیے پڑھا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے ہمارے اوپر احسانات ہیں. یہ ماں باپ کے لیے دعا کا حکم ہے نا، ماں باپ کے احسانات ہیں ہمارے اوپر، اسی لیے رسول اللہ کے احسانات ہیں. امت کے حکم دیا گیا ہم رسول کے احسان ہیں، ان کے لیے رسول کے درجات کے لیے دعا کرو. اب آپ اس میں رسول کی رحمت کے لیے دعا ہے، رسول کے لیے برکت کی دعا ہے درود شریف کے اندر. سمجھے آپ؟ دیکھ لیجیے اب آپ یہ جو باتیں آپ کے سامنے لائی گئی ہے نا، کہ سب کے سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی آخری خطبے کے ہیں. یہ باتیں 1400 سال پہلے کے اور آج بھی زندہ کتاب میں محفوظ ہیں. ہم کو کچھ پریکٹیکل مسلمان بننا ہے بس، ختم. نام کے مسلمان کام میں آنے والے نہیں ہیں کل. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہوئی بہرحال. چلیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على محمد وعلى آل محمد برحمتك يا أرحم الراحمين.